بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال او کما قال۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قطع تعلقی کرنا اور ایک ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑنا، اور قطع تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ان رشتوں کو توڑ دینا۔ اب یہ معاملہ یہاں پہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وعید بھی بیان فرمائی ہے اور حکم بھی بیان فرمایا کہ کسی ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے یا بول چال بند رکھے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میرے الفاظ تھوڑے سے میرے شاید سخت ہوں کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں ایک مرتبہ جھانک ضرور لینا چاہیے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں اور ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ ہماری اس وقت ساری ہی چالیں اور ساری ہی معاملات جو ہیں وہ دین کے الٹ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں بول چال کو بند رکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جھگڑا کی بنیاد چاہے کوئی چھوٹی سی بات ہو چاہے کوئی بڑی سی بات ہو، یہ نہیں بیان فرمایا۔ جھگڑا چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، 3 دن سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان بھائی سے بول چال رکھنا بند رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ساری رشتہ داریاں بھی آ گئی ہیں، اس کے اندر دوستیاں یاریاں بھی آ گئی ہیں، یعنی جس بندے کا جس فرد کا میرے سے کسی بھی درجے میں کوئی تعلق ہے اس سے میں قطع تعلق ہی نہیں کر سکتا۔ اور پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے جس میں نے مفہوم یہی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم نے صرف تعلق کو جوڑنا ہے، بلکہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو تعلق توڑ رہا ہے اس سے جا کر تعلق جوڑو، یہ اصل کمال ہے۔ صرف تعلق بنا لینا یہ کمال نہیں ہے، جہاں تعلق ٹوٹا ہوا ہے وہاں جا کر تعلقات کو بحال کرنا یہ اصل کمال ہے۔ اور اس معاملے میں من حیث القوم ہم سب لوگ بالکل زیرو لیول پہ ہیں، بالکل زیرو لیول پہ، بلکہ میں تو اکثر دوستوں کی خدمت میں یہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں تو سڑکوں پہ چلنے کی تو تمیز نہیں ہے، ہم سڑکوں پہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، گھروں میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو باہر جا کے ہم نے ایک دوسرے کو کیا برداشت کرنا ہے؟ میاں بیوی کو برداشت نہیں کرتا، بیوی میاں کو برداشت نہیں کرتی، ماں باپ اولاد کو برداشت نہیں کر رہے، اولاد ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہی، خون کے رشتے آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، بچوں کے رشتوں کے اوپر جھگڑے۔ یہ ہر خاندان کا مسئلہ ہے، یہ میرا صرف مسئلہ نہیں ہے، یا آپ کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر گھر کا اور ہر خاندان کا مسئلہ ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، مطلب بہت ہو گئے ہیں یہ معاملات جو ہیں، خاندان کے بت، خاندانی رسم و رواج کے بت، یہ اب ہمیں خود کسی نہ کسی کو تو سٹیپ لینا پڑے گا نا جی یہ توڑنے کے لیے۔ اچھا، ایک بڑا عجیب معاملہ، میری زندگی میں بھی اس کے بہت سارے تجربات ہوئے، مشاہدات بھی ہوئے، آپ لوگوں کے بھی، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں ایک بچے اور بچی کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ بزرگ بیٹھے ہوئے یہ میری انشاءاللہ اس بات کی تائید کریں گے، ایک بچے اور بچی کا رشتہ ہو جاتا ہے، پھر کسی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ شادی تک نوبت نہیں پہنچتی۔ اچھا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اللہ کی طرف سے مقدر میں لکھا ہوا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتے، آگے کیا ہوتا ہے پھر کہ وہ 2 خاندانی، چاہے وہ سگے بہن بھائی آپس میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ خون کے رشتے، یہ وہ خاندانی رسم و رواج ہیں اور ان کے جو بت جن کو ہم نے اپنے سروں پر مسلط کیا ہوا ہے، جن کی وجہ سے یہ ساری کی ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو میں اکثر اپنے جمعے کے بیانات میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے کرنا جو ہے نا، یہ چھوڑ دو، یہ بچوں کے کام ہیں، ہم کب بڑے ہوں گے؟ ہم ابھی تک بڑے نہیں ہوئے۔ قرآن کریم میں مولانا وہ آیت پڑھ کے سنائیں گے، سورہ حجر کی آیت ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے نا تو اس کے بعد ہوگا کیا؟
اس کے بعد ہوگا یہ کہ دلوں کے اندر جو ہم نے یہاں پر نفرتیں پال کے رکھی ہوئی ہیں، قدورتیں ہم نے پال کے رکھی ہوئی ہیں، اللہ فرما رہے کہ ہم یہ ساری نفرتیں اور ساری قدورتیں اپنے تمہارے دلوں سے باہر نکال دیں گے اور تم سب کو بھائی بھائی بنا کر جنت میں داخل کر دیں گے. اور جب تم جنت میں داخل ہوگے تو اللہ علی سرور متقابلین، وہاں پہ سب ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے کہ آمنے سامنے، کوئی ایک کسی کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھا ہوگا. اچھا، اب ایک جملہ آج کل کے حوالے کے حساب سے، اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم دل میں سے نفرتیں اور قدورتیں نکال کر پھر تمہیں جنت میں داخل کریں گے، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ لڑائی کا دی اینڈ ہو گیا نا، صلح ہو گئی نا، صلح ہو گئی. تو بھائی جب آخرت میں جا کے صلح کرنی ہے تو یہاں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے بھائی، جب اینڈ صلح ہی ہونا ہے تو پھر لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک حدیث میں اکثر احباب کو سنایا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو گزشتہ امتوں سے نسل در نسل چلتی چلی آ رہی ہیں اور وہ بیماریاں تم تک بھی پہنچ گئی ہیں. اور وہ 2 بیماریاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک حسد ہے اور ایک بغض ہے. ایک تو کسی دوسرے کے پاس نعمت کا ہونا، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، اور ایک بلا وجہ کی دل کے اندر نفرت پال لینا. بھائی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ کوئی فرشتہ تو کوئی ہے نہیں، سارے انسان ہیں نا. مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بیسیوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے کبھی کوئی غلط. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم ایک دوسروں کی صرف غلطیوں کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں؟ اچھائیاں نہیں ہمیں کسی کی نظر آتی ہیں ایک دوسرے کی؟ ہم لوگوں نے نیگیٹیوٹی کا یعنی منفی سوچنے کا ایک لبادہ اپنے اوپر اتنا اوڑھ لیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی کی اچھائی نظر ہی نہیں آتی، ہمیں ہر دوسرے بندے کی صرف خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. او فلاں او یار وہ تے انج دے گا، اچھا یار فلاں او تے انج دے گا، فلاں او تے اے کردا. او بھائی ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، ہم میں کوئی خامی نہیں ہے. وہ سیانوں نے بڑی وہ جو باتیں ہیں نا بسا اوقات یہ بڑے وہ کہتے ہیں بھائی اپنے جو ہے نا وہ بال نظر نہیں آتا آنکھ کا، اور دوسرے کا جو ہے نا وہ شتیر بھی نظر آ جاتا ہے. یعنی اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں اور ہم ہر دوسرے بندے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، وہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بزرگ ہیں لیکن میرے دوست ہیں. تو ایک دن جمعے کے بعد میرے گھر میں کچھ عائشہ کی محفل لگتی ہے، پچھلے کو 10-15 سال کا معمول ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے ایک دن کہ مولانا وہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ آج نماز میں ایسے کر رہا تھا. وہ میں نے کہا چھوڑو یار. اگلے جمعے پھر آئے، پھر آج وہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ یوں بیٹھا ہوا یوں کر رہا تھا. میں کہا اچھا یار چھوڑو دفعہ کرو. میں انتظار کر رہا تھا کہ جب موقع آئے گا تب اس کا جواب میں دوں گا. تو جب انہوں نے تیسرے جمعے مجھ سے آ کے کہا نا کہ آج فلاں آدمی یہ کر رہا تھا، میں نے ان سے پھر کہا، میں نے کہا بزرگو آپ اپنی طرف توجہ رکھو، دوسروں کی طرف توجہ کیوں رکھتے ہو؟ بھائی مسجد میں بھی آ کے دوسروں کے اوپر ہی تو مسجد میں کیا جہاں معذرت کے ساتھ بزرگوں برا نہ محسوس، جہاں 2-3 بابے اکٹھے ہو جائیں وہاں پہ پھڈا مسجد کے اندر ہونا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نظر ہی دوسروں پہ رکھی ہوتی ہے. میں زمانہ طالب علمی میں یہ بھی درس کا حصہ ہوتا ہے جو اس طرح کے تجربات اور واقعات ہوتے ہیں. میں دورہ حدیث کر رہا تھا جامعہ اشرفیہ سے. وہ بسا اوقات ہو نہیں جاتا، وہ انگوٹھا کے اندر ناخن چبھ جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. اچھا وہ دورہ حدیث میں کر رہا تھا، میرا جناب وہ ناخن ہو گیا خراب اور بڑی شدید تکلیف. اب آپ کو پتہ ہے جب اس میں تکلیف ہو تو آپ سجدے میں انگوٹھا اپنا لگا ہی نہیں سکتے. اب شریعت نے رخصت دی ہے. میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ پاؤں میں نے اٹھایا ہوا تھا. چونکہ میں مولوی صاحب کا بیٹا تھا اس لیے بھائی میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں یہ بھی تو مصیبت ہے نا، مولوی ہو یا مولوی کی اولاد وہ غلطی نہیں کر سکتی. وہ پیچھے سے ایک ہمارے بزرگ آئے تبلیغی جماعت سے، ان کا تعلق تھا، انہوں نے میرا پاؤں نماز میں پکڑ کے زور سے، میرے تو جناب وہ 14 کے 18-24 طبق میرے روشن ہو گئے. تو میرے انگوٹھے میں ویسے ہی تکلیف، اور انہوں نے پکڑ کے کہ جی مولوی صاحب کا بیٹا غلط نماز پڑھ رہا ہے، پاؤں اٹھا کے انگوٹھا. لیکن پھر وہی بات کہ ہم نے دوسروں کی صرف غلطیوں کو دیکھا. بعد میں انہیں میں کہا جی یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نماز نہیں صحیح پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اللہ کے بندے میرے انگوٹھے کا برا حال ہوا، تم نے آگے اپنا فتویٰ میرے اوپر جھاڑ دیا. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ خیر بڑی دور چلی گئی کہ جو آپس کے معاملات ہیں نا جی، معاملات جب تک ہمارے اندر برداشت نہیں پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، ہم ان احادیث کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ پڑھ تو ہم رہے ہیں لیکن صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بھائی، اس کو پریکٹیکل میں لانا ضروری ہے.
میں ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیر والے دن اور ہر جمعرات والے دن، یہ مختلف قسم کی حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے، اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ مضمون بھی ملتا ہے، اور یہ مضمون بھی ملتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہر پیر والے دن اور ہر جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ ہر ایسے کلمہ گو مسلمان کی بخشش فرما دیتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو۔ بھائی جب شرک کرے گا تو مسلمان رہے گا ہی نہیں، شرک چھوٹے درجے کا ہو بڑے درجے کا ہو، شرک تو شرک ہے۔ جیسے چوری چاہے 10 روپے کی ہو چاہے 10 لاکھ کی ہو، چوری تو چوری ہے، اس طرح شرک تو شرک ہے، چاہے اتنا سا ہو چاہے اتنا بڑا۔ تو فرمایا کہ ایسے کلمہ گو مسلمان کی بخشش نہیں فرماتے جس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن دو ایسے مسلمان کہ جن کے درمیان میں جھگڑا چل رہا ہو، بول چال بند ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق فیصلہ روک لو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہیں کر دیتے، یعنی بخشش رک جاتی ہے، صرف جھگڑا اتنی بری اور اتنی منحوس چیز ہے۔ وہ حدیث آپ نے مولانا صاحب سے بھی سنی ہوگی، دیگر علماء کرام سے بھی سنی ہوگی، کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں ایک رات تشریف لائے تو باہر دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ شب قدر جو ہے وہ کون سی رات ہے، ایک رات متعین کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے مجھے وہ رات ہی بھلا دی گئی ہے۔ اب حکم دیا کہ بھئی آخری عشرے میں جو ہے وہ 5 طاق راتوں میں اب اس کو تلاش کرو۔ محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ایک جھگڑے کی بنیاد پر۔ اب ہمیں 5 راتیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ یار شب قدر پتہ نہیں یہ ہوگی، پتہ نہیں یہ ہوگی، پتہ نہیں یہ ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں متعین کرنے کے لیے آئے تھے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ فلاں رات جو ہے نا وہ کنفرم شب قدر ہے، لیکن صرف جھگڑے کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود تھے، حضور بھی خاموش ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے بھی کچھ جواب دے دیا۔ جب انہوں نے جواب دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، وہ بولی جا رہا تھا، اس کو کچھ کہا نہیں، میں بولا تو ناراض ہو کے چلے گئے۔ بھائی مقام ناز بھی تو ہے نا ان صحابہ کرام کا، صرف صحابی تو نہیں ہے نا، دوست بھی تو ہیں، سسر بھی ہیں۔ ہم صرف ایک رشتے پہ نظر رکھتے ہیں، باقی رشتے ہم بلا بیٹھے ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ بولتا رہا، اس کو کچھ کہا نہیں، میں بولا تو آپ چل دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، جب تم بھی بول پڑے تو فرشتے کی تائید تمہارے ساتھ ختم ہوگی۔ جب کہیں دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، میرا کئی جگہ پہ لوگ بلا لیتے ہیں کہ جی آپ آ کے ذرا معاملے کا تصفیہ کروا دیں، یہ کر دیں، تو وہ جب لوگ آپس میں وہ پرانی باتیں، جی اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، وہ کہتے ہیں جی اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا۔ تو میں کہتا ہوں یار تم میں سے پہلے یہ بتاؤ زیادتی کس نے کی؟ ایک بولتا ہے جی اس نے کی، میں نے کہا جواب میں آپ نے کیا کیا؟ کہتے جی میں نے یہ کیا، میں نے کہا حساب برابر۔ اب جھگڑا کہے گا، ایک بندے نے زیادتی کی، دوسرے نے جواب دے دیا، تو جب جواب دے دیا تو اب وہ مظلوم تو نہ رہا، مظلوم تو تب تک تھا جب تک وہ خاموش تھا، جب اس نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا تو اب مظلوم کوئی بھی نہیں ہے، دونوں ظالم ہیں، لہٰذا بات کو ختم کرو۔ تو بہرحال بات بڑی لمبی نکل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی 3 دن سے زیادہ خاموشی اختیار کرنا جائز، یعنی آپس میں صلح کے بغیر رہنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد گناہ شروع ہو جاتا ہے، ہماری نظر ہی نہیں ہے ان احادیث کے اوپر، نظر ہے بھی تو عمل نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کتنے رشتہ دار ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن سے ہم سال سال جا کے ملتے ہی نہیں ہیں، صرف اپنی انا کی وجہ سے کہ وہ نہیں آتا تو میں کیوں جاؤں۔ یہ ایک ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے کہ وہ نہیں ملتا تو میں کیوں ملوں۔ بھائی وہ نہیں ملتا، وہ غلطی کر رہا ہے نا، آپ کیوں غلطی کر رہے ہو؟ آپ اس غلطی کو ختم کر دو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے جیسا کہ آغاز میں بھی عرض کیا کہ بھائی کسی نہ کسی کو تو قدم بڑھانا پڑے گا نا۔ میں بالخصوص یہ نوجوان آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، مطلب میں ہو سکتا ہے آپ سے عمر میں، ہو سکتا ہے کیا آپ سے عمر میں بڑا ہی ہوں گا، تو کم از کم یار ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ یہ خاندان کے رسم و رواجوں کو اور ان بتوں کو جب تک ہم توڑیں گے نہیں، ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، ناکام ہی رہیں گے، فیلئر ہی رہے گا ہمارے ساتھ۔
اور ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اب بس پرانی باتیں ختم ہو گئی، رسم و رواج ختم ہو گئے، اب سنتوں کی طرف آ جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی 3 دن سے زیادہ جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، 3 دن گزر گئے تو پھر دونوں کو گناہ ہوگا۔ میں نے حدیث آپ کو سنا دی کہ ان کی مغفرت کا فیصلہ موقوف ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ صلح نہیں کرتے، اور اگر خدا نہ خواستہ مرتے دم تک صلح ہی نہ کی تو کیا بنے گا آخر میں جا کے؟ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، بھئی صلح کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ معاف کرنا پھر بھی بہتر ہے۔ عرض کر دیا کہ یہ معاملہ رشتہ دار ہو، دوست احباب ہوں، دفتر میں کام کرنے والے ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے ساتھ یہ معاملہ ایک جیسا ہی ہے اور سب کا حکم ایک جیسا ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔